ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو اکیلا ساری کائنات دا خالق مالک، ساری کائنات نو بنان والا، اس کائنات نو بنا کے اس کائنات دا نظام چلان والا. درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مہینیاں دی تعداد کا ذکر کیتا. فرمایا کہ جب تو لگے اسی زمین و آسمان نو پیدا کیتا ہے مہینیاں دی تعداد 12 ہی رہی. اور دنیا تے جننے بھی کیلنڈر نے، کوئی انگریزی ہوئے، کوئی دیسی مہینے ہون، عربی مہینے ہون، ہر کیلنڈر دے اندر مہینیاں دی تعداد اج بھی 12 ہی چل رہی ہے. اور فرمایا منہا 4 حرم، یہ سارے مہینے اللہ دے نے، اللہ نے بنائے ہوئے نے، لیکن انہاں دے وچوں 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے کہ انہاں دی عزت، انہاں دا احترام، انہاں دا مقام و مرتبہ دوسرے مہینے نالوں زیادہ ہے. ذالک الدین القیم، فرمایا سیدھا سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینیاں دے اندر بالخصوص تسی اپنے آپ تے ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی. اب ظلم تو مراد بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ظلم تو مراد شرک ہے کہ بالخصوص ان 4 مہینیاں دے اندر اللہ دے نال شرک نہیں کرنا. اور دوسرا ظلم دا مفہوم یہ بیان کیتا گیا ہے کہ ایک ظلم تو مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کہ نافرمانی تے پورے سال دے اندر نہیں کرنی چاہیے، بالخصوص اے حرمت والے، عزت و احترام والے مہینے نے، انہاں دے اندر تسی بالخصوص اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی.
انہاں مہینیاں دے اندر اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے گا انہوں عام دنہ نالوں زیادہ اجر و ثواب ملے گا. اور اسی طرح ہی اگر انہاں مہینیاں دے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا انہوں عام دنہ نالوں زیادہ گناہ ہوئے گا. اور یہ مہینے ہوئے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر نبی علیہ السلام کو نبوت ملن تو پہلا بھی انہاں دا احترام کیتا جاتا، لڑائیاں جھگڑے اس مہینے کے اندر ختم کر دیتے جاتے تو لوگوں بس حرمت والا مہینہ کہ عزت و احترام والے مہینہ شروع ہو گیا. لڑائیاں جھگڑے حتیٰ کہ اس مہینے کے اندر کوئی چور چوری نہ کرتا کسی قافلے نو لٹتا نسی کے حرمت والے مہینے. وہ کیڑے کیڑے مہینے نے؟ ذی القعدہ دا مہینہ، ذی الحجہ دا مہینہ، جڑے اس تو پہلا مسلسل 2 مہینے گزرے. اور تیسرا مہینہ محرم الحرام دا مہینہ جڑا جاری ہے، جڑا ہن شروع ہے. یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں جڑے حرمت والے. اور حرمت والا مہینہ قرار دا مقصد ہے سی کہ حج دے مہینے سن لوگاں نے حج کرنے واسطے جانا ہے تاکہ انہاں نوں لٹیا نہ جائے، انہاں نوں تنگ نہ کیتا جائے. اور چوتھا مہینہ حدیث کے الفاظ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا مہینہ رجب دا مہینہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا مہینہ رجب دا مہینہ. اور اسی طرح محرم الحرام دا مہینہ اسلام کے اندر کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ المحرم کیا کہ اللہ دا مہینہ. 12 مہینے سارے اللہ دے، لیکن کسی چیز نال اللہ کو زیادہ پیار ہوتا ہے، جدا مقام کوئی زیادہ ہوتا ہے، وہ نسبت رب اللہ وال کر لگی. جس طرح کے قرآن مجید کے اندر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہے کہ ناقۃ اللہ، اے اونٹنی اللہ دی ہے، دوسرے اونٹ نہیں اللہ دے. اسی طرح ہی بیت اللہ، خانہ کعبہ، اور دا مقام عام اللہ دے کرانا تو زیادہ ہے، اور دی نسبت اللہ نے اپنے وال کی کہ بیت اللہ اللہ دا کہا ہے. حالانکہ جنیاں بھی مسجدہ نے، جنیاں بھی مساجد نے، ساریاں اللہ دے. عباد اللہ، اللہ دے بندے، اللہ کی دنیا کے جڑا بھی انسان ہے رب کا بندہ ہے، لیکن نیک بندیاں دی نسبت رب نے اللہ وال کی ہے کہ میرے بندے. تو اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت دے رہے پہلے نمبر تے حرمت والے مہینے کے اندر شامل ہے، دوسرے نمبر تے دی نسبت رب کائنات نے اپنے وال کی، اور تیسرے نمبر تے یہ مہینہ شکرانے کا مہینہ. نبی علیہ السلام مکہ تو مدینے ہجرت کر کے آئے، اور مدینے کے اندر یہودی آباد سن، یہودی رہتے سن، اور عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوتے سن. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تسی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ 10 محرم ہوئے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو نجات دیتی سی کہ فرعون مسلمانہ دا بہت بڑا دشمن سی. 10 محرم کو اللہ نے فرعون کو غرق کیتا سی، اور دے غرق ہون تو بعد فرعون کو نجات ملن تو بعد موسیٰ علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھ دے. تو یہودی کہتے ہیں سی اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، اسی زیادہ حقدار کہ جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو نجات دیتی، جس دن موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے دے طور پہ روزہ رکھا، اسی بھی روزہ رکھے.
موسیٰ علیہ السلام اسی زیادہ حقدار ہے کہ اسی انہوں نے سنت پہ عمل کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم دا روزہ رکھ دیا. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے بہت زیادہ محبوب نے. 10 محرم تو علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزے رکھتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلیا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں, اسی بھی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آن تو پہلا دنیا تو رخصت ہو گئی. ان سوال ایسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے سن کہ اس دن فرعون کو نجات ملی سی. فرعون کو نجات ملی سی موسیٰ علیہ السلام. دیکھا یہودی بھی رکھتے ہیں, انہوں نے مخالفت واسطے کیا کہ میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھا. ہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت نہیں کی تھی کہ میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھاں گا. اگر یہ کہہ دیتے تو 9-10 مسئلہ کلیئر ہو جاتا کہ 10 کا رکھ رہے سن کیا بھی انتا سال میں 9 کا بھی رکھا. اور یہ بھی نہیں کیا کہ میں انتا سال صرف 9 کا رکھاں گا. فرمایا جی میں 9 کا روزہ رکھاں. ایک تو بعض علماء نے کہا جی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ایسی کہ میں انتا سال صرف 9 کا روزہ رکھاں. کیونکہ 10 کا رکھ رہے کہنا نہیں, میں انتا سال اگر زندہ رہا میں 9 کا روزہ رکھاں. اس واسطے بعض علماء نے کہا کہ صرف 9 کا روزہ رکھنا. دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں, اصل مخالفت کا دن تھے 10 کا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات کی 10 محرم کو ملی ہے, وہ دے نال 9 کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. اور 2 حدیثاں سامنے آ گئی اور انہاں دونوں دے وچوں کسے نے بھی کوئی عمل کر لے گا انہوں اللہ تعالیٰ روزے کا ثواب دے دے. اور روزے کا ثواب دے دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ انہیں 1 سال دے گناہ معاف کر دے. اور 9 کا رکھ لو یا 9 اور 10 کا رکھ لو. اور جڑا میرے سمجھ آ جائیں اکثر علماء نے یہ بات پر زیادہ زور دیتا ہے وہ یہی ہے کہ 9 اور 10 کا دونوں کا روزہ رکھا ہے. کیونکہ 10 محرم نو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام فرعون کو نجات دی. اس واسطے اس شکرانے کا بھی مہینہ کہ اس 10 محرم 9-10 محرم کا ایک روزہ رکھنے کی وجہ تو اللہ تعالیٰ 1 سال دے گناہ معاف کر دے. اسی طرح یہ ہجری جڑا مسلمانوں کا اسلامی سال ہے او دا آغاز 1 محرم الحرام تو ہوتا ہے. اسلامی سال کا آغاز اس مہینے تو ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تو پہلا کوئی مہینہ خاص مقرر نہیں ہے کہ کیڑا مہینہ پہلا کی قرار دیتا ہے. مہینے چل رہے سن, سال بھی چل رہے سن, تاریخ بھی چل رہی سی کہ آج چاند کی اتنی تاریخ کو لکھ دیتے خطو خطاب. لیکن پہلا مہینہ کنوں قرار دیتا جائے یہ تاکہ یہ کوئی فیصلہ نہیں ہویا کہ پہلا مہینہ یا سال کا آغاز کدے تو کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا, انہاں دے گورنر سن یمن دے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, یہ بھی عظیم صحابی رسول سن. انہاں دے کول حضرت عمر دے خط آندے تے مہینے دا نسی لکھا ہوندا کہ کنواں مہینہ. انہوں نے حضرت عمر کو کہا جی کوئی سارے صحابہ مل کے مشورہ کریے تے 1 مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیے جدے تو اسلامی سال کا آغاز کریا گیا. آخر فیصلہ یہ ہوا کہ اسلامی سال کا آغاز اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تو کیتا جائے. کیونکہ ہجرت اسلام کے اندر تاریخ کے اندر ایسا واقعہ ہے کہ جن کے اندر صحابہ نے دین کی وجہ تو اپنے کاروبار بھی چھٹے, اپنے عزیز و اقارب بھی چھٹے, اپنے رشتہ دار بھی چھٹے,
ملک وطن میں چھڑیا کہ اگر دین کی وجہ تو تانوں ہر چیز بھی قربان کرنی پہلے، ہر چیز بھی قربان کر دینی ہے، لیکن نبی دا دین نہیں چھڑنا۔ اور ہجرت جیڑی اس کو پہلا مہینے ذی الحجہ کے مہینے کے آخر تے شروع ہوئی، اور آئندہ جڑا آنے والا مہینہ سی محرم الحرام دا۔ حضرت عمر کے دور سے جڑا نا اسلام سادہ آغاز محرم الحرام دا۔ لیکن اسلام کے اندر کوئی بھی سال منانے کا اہتمام نہیں کیتا۔ دنیا کے جتنے بھی سال موجود نے، طریقہ موجود نے، عیسائی یہودی انہوں نے سالہ کا آغاز ہوتا ہے، بڑے جشن مناتے ہیں، بڑی خوشی مناتے ہیں، لیکن افسوس کہ انہوں نے مسلمانوں کا آغاز اور اس قدر سازش کی تھی کہ مسلمانوں کا سال اس سوگ تو پریشانی کو شروع کر دیا۔ جس مہینے کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، کیا تاریخ کے اندر یا کائنات کے اندر صرف یہی شہادتیں ہوئی نے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہوئی؟ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر بے شمار صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی پہ کوئی خاص دن منانے کا اہتمام نہیں کیتا، سوگ کا اہتمام نہیں کیتا۔ غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جڑے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا نے، جنہوں اسلام نے سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا، تمام شہیدان کے سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کرا دیتا۔ کیا اردو میں اسی طرح سوگ منایا گیا، اسی طرح پریشانیاں دے نال دن گزارے گئے؟ کیا اسی طرح انہوں نے اس مہینے چ شادیاں نہ کیتیاں جس مہینے چ 70 صحابہ شہید ہوئے؟ کیا انہوں نے بھی پریشانی دے عالم چ دن گزارے؟ اس تو بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، جنہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے رب کائنات کو جو مانگ کے لیا، جنہوں مراد رسول ہوندا لقب ملیا، جڑے بول دے زمین تے سن رب آسمانہ کو قرآن بنا کے نازل کر دیتا۔ کیا انہوں دا مقام تھوڑا ہے، یا انہوں دی عظمت تھوڑی ہے، یا انہوں شہید نہیں کیتا گیا؟ انہوں دی شہادت کا کیوں نہیں تذکرہ کیتا جاتا؟ کیوں نہیں انہوں دی شہادت اس مہینے کی طرح گزاری جاتی؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، انہوں دی شہادت کی کچھ کیتا جاتا ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں سب منائے جاتے؟ انہوں دی شہادت جس مہینے چاہیے کیوں نہیں شادیاں بند کی دی جاتی؟ جنہوں مظلومانہ شہید کر دیتا گیا، اور انہاں ساریاں گلاں تو بچ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے؟ انہوں کی شہادت پہ کیوں نہیں سارت؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی زہر دیتا گیا، وہ بھی شہید ہوئے تھے، انہوں کا تذکرہ سانو سنن سے کیوں نہیں مل رہا؟ اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، پوری تاریخ کے اندر کوئی ایسا دن نظر نہیں آئے گا جس دن کسی بڑے صحابی کی، کسی تابعی کی، کسی عظیم جنرل کی شہادت نہ ہوئی۔ کیوں نہیں انہوں کے سارا کچھ کیا؟ جس طرح انہوں نے نہیں کیتا جاتا، سانو اس مہینے کے اندر بھی سوگ دا پریشانی کا اہتمام نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلام صبر کرنے کی تلقین کر رہا ہے، اور ایک پاس اسی شہید کہتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جڑا اللہ دی راہ وچ فوت ہو جائے وہ شہید ہوندا ہے، وہ مردہ نہیں ہوتا، بل احیاء، قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے، تو جڑا زندہ ہوئے وہ تے ماتم کری دے، وہ تے سوگ منائی دے، وہ تے پریشانی دا عالم اظہار کیتا جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز کے اندر کیا کہ روئے تو وہ جو منکر ہو شہادت حسین کا،
ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، کیونکہ جنہوں حضرت صاحب شہادت شک ہوئے گا، جیڑا انہاں دی شہادت دا منکر ہے تے روئے، لیکن جیڑا حضرت صاحب شہید سمجھدا اور زندہ سمجھدا اسی زندہ تے اور شہیداں دے ماتم نہیں کر رہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والے دے نال اللہ، وبشر الصابرین، صبر کرنے والے واسطے خوشخبری ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ نے جگہ جگہ صبر دی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی، اور جڑے بے صبرے نے فوت ہوتے نوحہ اور ماتم کرنے والے نے اسلام کے اندر بڑیاں بڑیاں سخت وعیدہ ہونا واسطے بیان کی دیا۔ کوئی بھی وفات ہوئے، گریبان پار پار کے رونا، چیخنا چلانا، اسلام نے یہ تو بالکل منع فرمایا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر زمانہ جاہلی کے دیا چار چیزاں، چار خامیاں باقی نے جنہاں کی امت چھٹن واسطے تیار نہیں ہو رہی اور نہیں چھٹے گی۔ پہلے نمبر حسب و نسب دے فخر کرنا، جی میں فلانے چودھری دا منڈا ہوں، میں رانا ہونا، میں راجپوت، میں باٹر دے میں جاٹ، قوموں قبیلے پہ فخر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کی رسم ہے میری امت کے اندر، جنہوں یہ امت کبھی بھی چھٹن واسطے تیار ہے۔ دوسرے نمبر دے کے دوسرے کو تانے دینا، تانا زنی کرنا، تانو تشریح کرنا، اے فلانے دا منہ اینج دے، فلانے اینج دے نے، وہ اے کھاندے نے، اے پکاندے نے، اے باندھے نے۔ ایک تانے دینا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی رسم اور زمانہ جاہلیت کا گناہ ہے میری امت کے اندر، جنہوں چھٹن واسطے امت تیار نہیں ہوئی۔ تیسرے نمبر پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجوم کو نہ، چاند اور ستاروں کو حساب لگانا، چلے کرنا، فائلہ کٹنیاں، ایک فرمایا زمانہ جاہلیت کا گناہ ہے کہ میری امت کے اندر موجود ہے، اور اس گناہ میں یہ امت چھٹن واسطے تیار نہیں۔ چوتھے نمبر پہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنا، اپنا گریبان جان پھاڑنا اور اپنے گریبان کو پٹنا، مارنا، ویلا کرنا، کسی بھی فوت نہیں دے۔ یہ بارے بھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی رسم۔ اور ایسے حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور سوگ اور ماتم اور نوحہ کرنے والی عورتوں کل قیامت کا دن ہوئے گا، رب کائنات انہاں نوں خارش دی بیماری دے اندر مبتلا کرے، اور اس کے بعد انہاں نوں جڑے لباس جڑے کپڑے پہنائے جان گندک دے مسالے دے ہون گے جڑے انہاں دے جسم تے چبھن۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس قوم دا میرے نال کوئی تعلق نہیں جڑے اپنے گریبان تے مارن اور اپنے سینے کو پٹن، ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ حدیث کے الفاظ ہے کسی بھی فوت بھی تے جاہلیت والے الفاظ کٹنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ مر گیا، کوئی فوت ہو گیا، باویلے کرنا، اونچی اونچی آواز دے نال گریبان پھاڑنا، اپنے والداں نوں نوچنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ انہاں دا بیٹا بیان کردا ہے جدوں والد صاحب دی وفات دا وقت قریب آیا، انہاں دی والدہ نے انہاں دے کول بیٹھ کے ہوئیاں جدوں دیکھیا نا کہ موت دا وقت قریب ہے، انہیں اونچی آواز نال رونا شروع کر دیا۔ انہاں فوراً سختی دے نال روکیا، کیا تاڑے علم دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بری، میں اودے تو بری ہاں، میرا اودے نال کوئی تعلق نہیں اس عورت دے نال
جی سوگ مناتے ہم اپنے سر دے وال منا لی تھی زمانہ چاہتی جی چورتاں سوگ دی وقت ٹیڈ کرا لی اپنے گریبان پھاڑے اور زور زور دی جاہلیت کی آوازاں نکالے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت دا اور اس طرح دی قوم دا میرے نال کوئی تعلق نہیں. اسی طرح اس مہینے کے اندر جلوساں جانا دیکھنا شامل ہونا امام احمد رضا خان صاحب دا فتویٰ احکام شرعیت عرفان شرعیت دونوں کتاباں دے اندر موجود ہے. انہوں نے سوال ہے حضرت صاحب تعزیہ آ رہا ہے جلوس آ رہا ہے اور اگر شامل ہونا انہوں نے کہا شامل ہونا تو دور کی بات ہے انہوں ول دیکھنا نہیں چاہیے. اگر نظر پہ جائے راستے جا رہے کوئی جلوس آ رہا ہے تو اپنا چہرہ جڑا دوسری طرف موڑ لے. یہ امام احمد رضا خان صاحب کا سارے نوجوان بڑے شوق دے نال اس طرح دی محفلاں دے اندر مجلساں دے اندر جاندے جڑی اسلام دے اندر حرام ہے. حضرت علماء نے منع فرمایا. دوسرے نمبر پہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی جنہوں واقعہ کربلا کے نام تو یاد کیتا جاتا ہے اور انہوں بہت زیادہ زور دیتا جاتا ہے کفر و اسلام کی جنگ ثابت کیتا جاتا ہے اور ایک بڑا مشہور شعر پڑھا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس شعر کا مطلب ہے کہ اسلام زندہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد ہویا. اسی کہتے ہیں کیا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام زندہ نہیں؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں اسلام زندہ نہ سی؟ عمر فاروق کے زمانے میں اسلام معاذ اللہ مردہ سی؟ عثمان کے زمانے میں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام زندہ سی کہ نہیں؟ اگر زندہ ہے تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پھر کفر اسلام کی جنگ بابر کروا کے ثابت یہ کیتا جاتا ہے کہ معاذ اللہ کوئی بھی حضرت حسین دے نال نہیں چلیا. انہاں سارے نے خود جانا قربان کر کے دین بچایا. ادو بے شمار صحابی موجود سن تابعی موجود سن تبع تابعین موجود سن. تو کیوں نہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے نال؟ کیونکہ سمجھتے سن ایک کفر اسلام دا مسئلہ نہیں اے اچانک حادثہ پیش آیا ہے بڑا مظلومانہ شہادتاں نے الگ چیز ہے لیکن کفر اسلام دی جنگ دا مسئلہ نہیں سی. ورنہ حضرت حسین کلے نہ ہوندے انہاں دے نال دوسرے صحابہ بھی جاندے. اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنگ کرنے واسطے گئے سن پھر جنگ بچیاں نال لے کے کیتی جاندی نال بیویاں نوں لے کے جنگ نہیں کیتی جاندی. اگر جنگ کرنے واسطے گئے ہوندے انہاں دے نال انہاں دے گھر والے انہاں دے بچے بیویاں نہ ہوندے بلکہ فوج نوں نال لے کے جاندے. اس واسطے کفر اسلام دی جنگ کہن دا مقصد انہاں دے کہ معاذ اللہ صحابہ انہاں نے حضرت حسین نوں چھاڑ دیتا اکیلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. دوسرے نمبر تے ساڈے ہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جدو نام لیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کیا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام اے ابو بکر صدیق کے نال کیوں نہیں لفظ بول دے امام ابو بکر علیہ السلام؟ کبھی سنیا نے؟ نہ اپنے بول دے نہ بغانے بول دے. اے لفظیت ہے ساری ذہناں دے اندر جڑی ڈالی گئی. اسی امام دا لفظ اور علیہ السلام دا لفظ نبیاں دے نال عموماً بول دے. موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جنہیں بھی نبی نے انہوں نے علیہ السلام بولیا جاتا ہے. انہوں دا نظریہ عقیدہ ہے کہ جنہیں بھی سارے امام نے انہوں دا مرتبہ نبیاں دے برابر. بلکہ بعض کتاباں نے تک لکھیا کہ نبوت تو بھی اونچا مقام جڑا سارے اماماں دا وے. اس واسطے اور نبیاں دے نال جڑے لفظ بولے دے اپنے اماماں دے نال بول. اس واسطے بولنا نہ بولنا نجائز ہے یا جائز ہے وہ الگ بات ہے. اسی سوال کرنا ہے تسی ابو بکر علیہ السلام کیوں نہیں بولتے؟ سارے اپنے ساتھی بھی نہیں بولتے. عمر علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ اہے جو انہاں دے نال نہیں استعمال کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے؟
ابو بکر دا انبیاء کے بعد سب تو افضل مقام ہے، عمر دا، عثمان دا، علی دا، انہاں دے رل کیوں نہیں لفظ استعمال کرنا؟ اس واسطے اس طرح دے لفظ استعمال کرنا اصل دے اندر سارے ذہناں دے اندر رافضیت ڈال دیتی گئی ہے۔ اس طرح دے نام جڑے نہیں بولے چل کر کے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جڑے صحابہ لفظ استعمال کرتے رہے، جڑے تابعین نے کیتے، جڑے محدثین نے الفاظ انہاں واسطے استعمال کیتے، سانوں بھی وہی استعمال کرنے ہیں۔ پھر محرم الحرام دا مہینہ ہوندا ہے، بالخصوص 9-10 محرم کھانے پینے دے بڑے اہتمام، سبیلاں لگائیاں جا رہی ہیں، کدے نامیاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وما اہل لغیر اللہ، کوئی بھی چیز جڑی غیر اللہ دے نام واسطے وقف کر دی بجائے اسلام کے اندر وہ حرام۔ پھر کیوں؟ اے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا پانی بند ہو جاسی، اس واسطے اسی شکنجیاں تقسیم کر رہے ہیں، بھی انہاں دا پانی بند ہو گیا تے اسی ایتھے شربت اڑا رہے ہیں، یہ محبت ہے؟ بھی اگر محبت کی وجہ تو پانی تقسیم کر رہے ہو پھر انہاں کی طرح بھوکے رہو، پھر فاقت دے اندر دن گزارو۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، میں لگا روزہ رکھنا پھر تے بھوکے مار جانا، حلوے کھیرا تے سبیلا لگاؤ۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس دن کا روزہ رکھو پورے سال دے گناہ معاف ہوں۔ جڑا عمل اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے اسی تے ڈٹ کے مخالفت کرنی ہے نا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شلوار ٹکنے اوپر رکھو، اسی کہا تھلے کراں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کام کرو اسی مخالفت کریں گے، انہاں کیتا اسی نہیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، ان کا اچھا روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، اسی سارے ملک کے اندر حلوے کھیرا ہر چیز پکا کے ونڈا گے تاکہ لوگوں نے نہ روزہ رکھنے کی دیر کریں، لوگوں کو چیزاں آنی رہن دی۔ یہ ساری محبت کدھر لے کے جا رہی؟ کیا سانو یہ محبت رہ گئی کہ پورے سال کے اندر حلوے کھیرا پانی چھوڑا سارا سال سانو یاد نہیں آئی؟ اصل محبت دے لے انہاں دی سیرت کو اپنایا جائے۔ واقعہ کربلا بیان کرنا گیا تو کہتے ہیں نیزے پہ بھی قرآن پڑھتے رہے ہیں، اسی بغیر نیزے تو قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ کہتے ہیں نا نیزے پہ تلے بھی امام حسین علیہ السلام نے قرآن پڑھے، اسی تسی بغیر نیزے تو تلے نہیں پڑھنے، تسی نیزہ تے کھے پڑھنا؟ یہ محبت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے پھر اے فلانا امام حسین کے بالخصوص خاص قسم کا الفاظ لباس پہنایا جانا ہے اس مہینے دے اندر۔ یہ 10 دن کالا لباس کیوں پایا جاتا ہے؟ اسلام کے اندر کالا لباس حرام نہیں، یہ کپڑے پہنائے جا سکتے ہیں، لیکن بالخصوص محرمہ کے اندر اس سیاہ لباس کو بھی بچنا چاہیے تاکہ انہاں دے نال مشابہت نہ ہو، کیونکہ سوگ کے طور پہ سیاہ لباس پہنتے کسی نے ہرا لباس بنایا، کسی نے لال پایا، ایک حضرت حسین کے منقیر اور فقیر۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تسی سارے دے سارے اپنے رب دے فقیر ہو۔ اسی طرح ہی اس مہینے دے اندر سب تو جڑا اہم واقعہ پیش آیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے اور واقعہ کربلا، اور اس کی وجہ اللہ دے نبی علیہ السلام کے زمانے دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا بھی یہودیاں نے بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف سازش کی، اور یہودی ہمیشہ خفیہ طور پہ مسلمانوں کو استعمال کرتے، پیچھے یہودی ہونے اگے کسی اور کو استعمال کرتے، اور بے شمار انبیاء نو یہودیاں نے شہید کیتا۔ زکریا علیہ السلام نو، یحییٰ علیہ السلام نو، اور بھی کئی انبیاء کرام ایسے نے جنہاں نو شہید انہاں ظالماں نے کر دیا، حتیٰ کہ بے شمار نبیوں کے خلاف انہاں نے سازشاں کیتیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کرنے بھی انہاں کئی دفعہ منصوبے بنائے۔ حضرت عمر کو شہید کرنے والے پیچھے عبداللہ بن سبا یہودی، حضرت عثمان کو شہید کرنے والے بھی پیچھے یہودی، اسی طرح ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے شہید کرنے والے پیچھے ظالم یہودی سن جنہوں نے سازش کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت آئے، انہوں نے اپنی دور کے اندر اپنے بیٹے یزید کو گورنر بنایا۔ جتنے بھی مسلمان سن سارے نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اس وقت
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مدینے دے اندر سے، اور مدینے دا گورنر اس وقت جڑا سی انہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیغام بھیجا کہ تسی جڑا نا بیعت کر لو یزید دی اور یہ حکومت میں تسلیم کر۔ حضرت حسین نے کہا کہ میرے ورگا بندہ چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ صبح جدو تسی لوگوں کو بیعت لگو منو تسی پیغام پہنچانا، میں آ جاؤں گا کہ میں تیرے ہاتھ میں بیعت کروں۔ سارا دن گزر گیا، انہوں کی طرف کوئی بھی پیغام حضرت حسین نہ آیا۔ رات کا وقت ہویا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے چوں مکے کی طرف ہجرت کر رہے۔ انہوں نے بھائی محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ جو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے، انہوں نے انہوں نے منع فرمایا کہ تسی مدینے نو نہ چھڈو تاکہ مسلمانوں کے اندر کوئی پریشانی والا معاملہ نہ بنے، بہتر ہے کہ تسی ایتھے رہو۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میں مکے جانے کا ارادہ کر رہا ہوں، مکے جانا۔ انہوں نے کہا اگر جانا ہے تو بچیاں نو نہ لے کے جاؤ، بیوی نو نال نہ لے کے جاؤ۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوئی بھی جواب نہ دیتا اور مکہ دے اندر آ گئے۔ چند ماہ مکہ دے اندر رہے۔ مکہ دے اندر جدو آ رہے ہیں رات میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ملے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، دونوں عظیم صحابی نو ملے۔ قرآن فرمائے اتق اللہ ولا تفرقوا بین جماعت المسلمین، اللہ کو ڈرو اور اس طرح مسلمانوں کے اندر کوئی معاملہ کھڑا ہوئے گا، بہتر ہے کہ تسی اگر مکہ کے اندر آ گئے ہو مکہ کے اندر رہو، یا تسی یمن کی طرف ہجرت کر جاؤ، اوتھے قلعے موجود نے، اوتھے بہت اچھے نظام نے، ڈاڈے نال محبت کرنے والے لوگ نے، اوتھے اچھی طرح زندگی گزارو، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ انہوں نے پتا سی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جاتا ہے۔ چند ماہ گزرے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ کے اندر رہے۔ حضرت عبداللہ کو پتا چلا کہ مکہ جو کوفہ جان والے ہیں۔ حضرت عبداللہ 3 دن کا سفر کر کے انہوں نے بولا اور منع فرما دے رہے، بہت زیادہ زور دیتا کہ تسی کوفہ دے اندر نہ جاؤ، کوفہ والے نے کدی کسی دے نال وفا نہیں کی، انہوں نے تہاڈے باپ نو شہید کیتا کہ دھوکھے دے نال تانوں ساڈ رہے نے تے تسی نہ جاؤ۔ لیکن وہ دے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوئی اپنا موقف پیش نہیں کیتا میں کیوں جا رہا کہ بس میں کوفہ جانا۔ انہوں نے مجھے خط بھیجنے اور بے شمار انہوں نے خط آندے رہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، آخر انہوں نے مکہ چ کوفہ جان کا ارادہ کر لیا۔ اور جب کوفہ جان لگے بے شمار صحابہ نے بڑی سختی دے نال بڑا زور دیتا انہوں نے سواری پکڑ کرو، حتیٰ کہ انہوں نے الفاظ کیا دیتے، اے مستقبل کے اندر شہید ہونے والے، اگر تاری گستاخی نہ ہوتی اسی تانوں سختی دے نال منع کرنے کے ستم مکہ ہے، لیکن نہیں سمجھا کہ تاری توہین اور گستاخی ہوتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کول جبریل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی شہادت کی بشیر کوئی دیتی، اور انہوں نے کول شیشی سی، اور دے اندر کربلا دی مٹی سی۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، اسی طرح مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جگہ پہ تاکہ امت کے لوگ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر شہادت دی بشیر ہوئی۔ آخر ہے جب مکہ تو کوفہ جا لگے، انہیں دسیا گیا بعض صحابہ نے کو لوگ مناسب نہیں تسی انہوں نے کول نہ جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چاچا کے بیٹے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ بھیجا کہ جا کے تسی کوفہ دے حالات کا جائزہ لے۔ وہ گئے، دیکھا کہ کوفہ کے اندر حالات بڑے بہتر نے، انہوں نے 2000 بے شمار 2000 کا بھی آ رہا ہے، کم سے کم انہوں نے بندیاں نے 2000 بندے نے حضرت مسلم بن عقیل کے حق سے بیعت کر کہ تسی حضرت حسین کو بلاؤ، اسی انہوں نے نال ہاں، اسی انہوں نے حکومت کو تسلیم کروا۔ انہوں نے خط لکھ دیتا جی آ جاؤ، اتوں کے حالات بہتر ہیں۔ اجے خط لکھ جائی تو حالات جڑے بدلنے شروع ہو گئے۔ وہ ہے جڑے بیعت کرنے والے سن، جنہوں نے حق کے نعرے مارنے والے سن، وہی لوگ مسلم بن عقیل کے مخالف ہوئے۔ اور انہوں نے دیکھ لیا کہ منو ہم شہید کر دیتا جائے گا، انہوں نے پھر ایک خط لکھا کہ جلدی کے نال حضرت حسین میرا خط بچاؤ کہ کوفہ دے اندر نہ آن،
انہوں نے انہوں شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، شاید میں ٹاڈے آن تو پہلا شہید کر دیتا جاؤں۔ آخر وہ خط لے کے پہنچیا، وہ خط پہنچے تو تھوڑی دیر بعد راستے کے اندر ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جنیاں بھی سیرت دیاں تاریخ دیاں کتاباں نے ہر مسلک دیاں کتاباں کے اندر بات موجود ہے کہ انہوں نے پیچھے جان کا ارادہ کر لیا، تو اتوں کے حالات ٹھیک نہیں، میں واپس چلے جانا، میں کوفہ نہیں جانا۔ اگر کفر اسلام کی جنگ سی حضرت حسین نے واپسی کا ارادہ کیوں کیا؟ کیا تصور کیا جاتا ہے کہ کفر اسلام کا مار کا ہے، حضرت حسین جنگ کرنے واسطے جا رہے ہوں تو خط دے کے واپس آ جاتے نہیں میں اتنے نہیں جانا؟ کبھی بھی یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شہیدان دے خاندان کی سن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کی تربیت کی سی، تو جو کفر اسلام کا معاملہ ہے مسلمان واپسی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، اور ذہن کے اندر بھی خیال نہیں آ سکتا۔ حضرت حسین نے کہا کہ میں واپس جانا، لیکن نال مسلم بن عقیل جڑے کوفیاں دے ہتھوں شہید ہو گئے سن، انہاں دے سکے بھرا موجود سن، انہوں نے کہا کہ ساڈا بھرا شہید ہو گیا، دو ہی گلاں نے، یا اسی خود شہید ہو جائیں گے یا پھر اپنے بھرا مسلم بن عقیل دا بدلہ اسی جانے جانے۔ جدو وہ چلے گئے پھر حضرت حسین نے کہا میری وجہ تو تسی آئے ہو، میں تانوں لے کے آیا، اگر تسی اتنے جا کے شہید ہو جانا تو میں کلے واپس جا کے کی کرنا، میں نہیں کرنا۔ گئے اتوں کے حالات کچھ اور سن، انہوں نے سارے خط دکھائے کیا تاکہ خط نے، اور کوفہ کے اندر جیڑی یزید کی فوج تھی وہ دے اندر کچھ منافق اور کوفی خبیث لکے ہوئے سن جنہوں نے سازش کی تھی، نہ وہ تندے گورنر کو سمجھ آ دیتی جڑا نام دا امیر سی، نہ انہوں نے پتہ چل سکیا کہ اندر لے کھاتے سازش کی ہو رہی، کیونکہ فوجی سن پتہ ہی نہیں کیا ہے فوجی جڑے میں نال لے کے جا رہے ہیں انہوں نے خلاف نہیں۔ اتنے گئے حضرت حسین نے سارے خط دکھائے کہ ٹاڈے خط نہیں۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تین باتاں انہوں نے سامنے بیان کی۔ انہوں نے کہا جی منو واپس مدینے جان دے، انہوں نے کہا جی اسی واپس نہیں جاتے۔ حضرت حسین نے کہا جی تیسری بات یہ ہے کہ منو کسی مسلمانہ کی حدود تے جان دے، جتنے کفر اسلام کی جنگ ہو رہی ہے بارڈر تے جان دے، میں اپنے لڑ کے کافروں نے لڑ کے شہید ہو جانا تاکہ تانوں جی میرے کو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ تانوں اسی بارڈر تے رہی، اور قریب کے الفاظ نے کہ حضرت حسین نے تیسری بات کی کہ منو اپنے خلیفہ یزید کو جان دو تاکہ میں اپنا ہاتھ ہو دے ہاتھ سے دے دیا۔ میرا کی مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کہا جی میں ڈائریکٹ جا کے یزید کی بیعت کر دیا۔ انہوں نے کہا جی نہیں اسی پہ بھی نہیں کرتا۔ انہوں نے پتا سی کہ اگر اتنے چلے گئے پھر بھی معاملہ ختم ہو جانا، سارا مقصد پورا نہیں ہونا۔ انہوں کا مقصد ایسے کہ جس طرح کی کفر اسلام کی جنگ اور جس قدر یہودیاں نے مسلمانوں کا نقصان کیا پہلی جنگاں دے اندر صحابہ کو آپس سے لڑا کے، ایسے طرح کے معاملہ جڑا اس دور چ نہیں کیتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے بھی بڑیاں سازشاں انہوں نے کیتیاں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی بھی سازش کامیاب نہ ہوئی، آخر تک کہ انہوں نے فائدہ کیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد ہے اسی کہ مسلمانوں کو آپس سے نہ لڑایا جائے، اور جو بھی معاملات نے بیٹھ کے تحمل دینا جو انہوں نے حل کیتا جائے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کوئی بھی سازش نہیں کر دیتی اور انہوں نے کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یزید کے پوتے کو جان تو پہلا سانو ساڈے ہاتھ تے بیعت کر دے۔ حضرت حسین نے کہا جی میں تہاڈے ہاتھ تے بیعت نہیں کر سکتا، تسی کو اپنے خلیفہ کو لے کے جاؤ واپس جا کے نہیں۔ ایتھوں معاملات بنے اور بے شمار مظلومانہ شہادت ہوئی، حضرت حسین نے نال بہت زیادہ بچے شہید ہوئے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، اور یہ اندر جتنے بھی بدبخت سن انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ مظلومانہ شہید، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رب کائنات کی لعنت
اور رب کائنات دنیا آخرت کے اندر انہاں لوکاں دا غضب ہوئے جڑے انہاں نوں شہید کرنے والے، شہید کرنے دا حکم دینے والے اور انہاں دے خلاف سازشاں کرنے والے سن. اللہ دنیا آخرت کے اندر انہاں نوں ذلیل و رسوا کرے. اے مختصر جا واقعہ جڑا سیرت دیاں کتاباں دے اندر بڑا ہی المناک اور دکھ والا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کو بہت زیادہ ہوا دیتی گئی، انہوں بالکل ہی تاریخ تو ہٹا دیتا گیا. ایسی اصل حقیقت چھپا لی گئی اور اس قدر انہوں اتنا کو لمبا طول دیتا گیا کہ 6 مہینے کہ واقعی مقدر نہ آنے. اور معاذ اللہ اہل بیت کی اس قدر توہین کہ انہاں دیاں عورتاں دے پردے اتارے گئے، انہاں دے کپڑے ساتھ دوپٹے چھین لے گئے. یہ سب انہاں دی توہین اور گستاخی ہے. اسی تے سب نے کائنات کے اندر اگر نبی دے اہل بیت نال واقعہ کربلا دے اندر اس طرح کا کوئی سلوک ہوندا رب کائنات نے دنیا تے فوراً انہاں نوں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے، عبرت دا نشان بنا کے رکھ دے. کسی بھی عورت دے نال اس طرح کا سلوک نہیں ہویا، نہ یہ کوئی تاریخ کے اندر سیرت کے اندر واقعہ مل ہے. اسی اس بات کو تصدیق نہیں کرتے. ایک پاسے کہندے نے جی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دا ایک وال ننگا سی تے سورج نہیں چڑھیا، تے دوسرے پاسے معاذ اللہ سارے دے دوپٹے لائی جاندے. کوئی شرم کرنی چاہیے. اس طرح دے واقعات بیان کرتے ہیں، بیان نہیں کرتے کہ سورج نصیب نہیں کر رہا. جس سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دا ایک وال نظر آ جدوں انہاں دے دوپٹے لتے ادھر سورج چڑھیا سی. صرف اس واقعہ کو اس قدر بیان کرنا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ صحابہ انہاں دے نال نہیں چلے، صحابہ نے معاذ اللہ شہید کروا. پھر تبرہ بازیاں آندیاں نے یزید تے، اس کے بعد امیر معاویہ تے، بڑے بڑے صحابہ تے پھر تبرہ بازیاں کرن دے انہاں دے راستے کھل جاندے. اس واسطے جیڑی حقیقت ہوئے تاریخ ہوئے وہی بیان کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب سارے کے واقعہ کو سمجھ کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے نال پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص بعض لوگوں نے اس مہینے کے اندر اتنی دیر تک پروگرام ہی مکمل نہیں ہوتے جب تک صحابہ کے بارے زبان دراز میں نہ کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دیا بہترین ہستیاں سن. پھر ایک کوئی انہوں اسلام کا حصہ بنا لینا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مکمل ہو تو 50 سال بعد یہ واقعہ پیش آئے، اور ایک 50 سال بعد آن والا واقعہ دین و اسلام بنا لینا اور ایک اندر بے شمار رسمہ یاد کر لینا. اسلام یہ کبھی بھی اجازت نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین مکمل ہو چکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 50 سال بعد واقعہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ سب سارے حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایندا جمعہ کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور حسن حسین کی عظمت اور فضیلت کے جمعہ ہوئے گا اور انہاں دے نال پیار محبت کرتے فائدے کی نے ایندا جمعہ کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سب سارے تمام اہل بیت کے نال پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. مولانا یوسف سرودی صاحب آئے سن دیگر علماء یہ پروگرام تو کہہ رہے ہیں کہ یار ہر پاسے گھوڑے کٹے جانے نے جب کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنوں مکہ چ کوفہ گئے نے گھوڑے تے نہیں گئے بلکہ اونٹ تے سوار ہو کے. تے اگر کرنے تے پھر اونٹ کٹیا کرو، گھوڑے دا تے تعلق ہی کوئی نہیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جتنیاں بھی تاریخ کی کتاباں نے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جدو مکہ چ کوفے دے اندر دا سفر کیتا ہے وہ اونٹاں دے سفر کیتا، گھوڑے تے تے سفر ہی نہیں کیتا. اللہ تعالیٰ سب سارے حقیقت کو سمجھ کے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا